بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ جس وقت پوری قوم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دی اور اس کا ساتھ دیا۔ قرآن مجید میں 27 بار اور 14 صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام آزر کے بڑے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی حران کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جس پر آپ علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم اور دادا آزر کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس وجہ سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام واحد شخص تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام مصر میں آباد تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شام کی طرف ہجرت کی اور اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر سدوم اور عمورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت وہاں 5 بستیاں تھیں جو 5 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں، جس میں سے سدوم اور عمورہ سب سے مشہور تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم بستی میں قیام کیا اور اس بستی کے ایک خاتون والیہ سے نکاح کیا۔ سدوم ایسے پودے کا نام ہے جس پر کئی رنگوں کے پھول لگتے ہیں۔ ان بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں موجود تھیں، جس طرف بھی دیکھو ہریالی ہی ہریالی نظر آتی تھی، اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی یہ مالا مال تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتے اور پھر فحش سے ان پر عمل کرتے۔ ان لوگوں میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو اس سے پہلے اس زمین میں کسی نے نہیں کیے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شمولیت اختیار کرتے، اور ایسے کام کو وہ صبح کی روشنی میں مجلسوں میں بیٹھ کر سرعام کرتے، یہاں تک کہ مسافروں کو بھی نہ چھوڑتے۔ یہ علاقہ تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی، مگر یہ کافر لوگ مسافروں کا سارا مال لوٹ لیتے اور مسافر مردوں کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 1612 164۔ حضرت لوط علیہ السلام 30 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور گناہوں سے روکتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک شخص بھی راہ راست پر نہ آیا، بلکہ
حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو اس پر انہوں نے کہا، لے آؤ اپنے اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بڑی مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اس قوم کے خلاف۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 28 to 31۔ اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا ٹاپک قوم لوط پر عذاب کیسے آیا، تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔